یہ بلوچ قوم کے نام ہے۔ بلوچ کا لفظی معنی ہے بلند تاج۔ بلوچ نسلاً عربی ہے۔ پرانے دور میں لفظ بلوچ کو بلوس اور بلوس لکھا جاتا تھا۔ عربی سے بروج، بلوس اور بلوش ادا کرتے تھے اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے اور بولتے تھے۔ ہمارے ہاں لفظ بلوچ فارسی سے مشہور ہوا۔ بلوچ قوم کی ایک نظم سے بلوچ اپنی نسل حضرت حمزہ سے ملاتے ہیں۔ بلوچوں کی تاریخ حقیقت میں ان کے پہلے سردار میر جلال خان سے شروع ہوتی ہے۔ بلوچ قوم کے مطابق سردار میر جلال خان کا شجرہ حضرت حمزہ سے ملتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سید الشہداء تھے۔ بلوچ قوم کا ایک اور دعویٰ بھی ہے کہ اس نسل امیر حمزہ نے امام حسین کی کربلا میں بھی مدد کی، پر اس کی تاریخ بھی ایک نظم کے سوا کچھ بھی نہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بلوچ کی اس نظم کے مطابق امام حسین کی شہادت کے بعد وہ بمبور یا بھمبور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے۔ نظم کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم امیر حمزہ کی اولاد ہیں، نصرت یزدی ہمارے ساتھ ہے، ہم حلب سے اٹھ کر آئے ہیں، یزید لانتی سے لڑنے کے بعد کربلا اور بمبور کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم نے سیستان کے شہر میں ڈیرے ڈالے ہیں۔ بلوچوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم نے نہ صرف امام حسین کا ساتھ دیا بلکہ رسول خدا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اللہ کا ساتھ بھی دیا۔ جب وہ بے یار و مددگار تھے تو بلوچ قوم نے اپنی قوم سے 5 بہادر منتخب کیے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ اس بات کا بھی پتہ بلوچی کی اس نظم سے لگتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ 5 بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے تھے۔ جب خدا کے دوست نماز پڑھتے تو وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ جب کفار کے ساتھ لڑائی چھڑی، کفار کا لشکر بے شمار تھا، تیر اولوں کی طرح برسے اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا، مگر وہ ثابت قدم رہے اور ان کا ایمان قائم رہا۔ دشمن ان کو مغلوب نہ کر سکا۔ اس دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوچ کے سر پر طلائی تاج رکھا۔ یہ بلوچ قوم کے نام ہے۔ بلوچ کا لفظی معنی ہے بلند تاج۔ بلوچ نسلاً عربی ہے۔ پرانے دور میں لفظ بلوچ کو بلوس اور بلوس لکھا جاتا تھا۔ عربی سے بروج، بلوس اور بلوش ادا کرتے تھے اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے اور بولتے تھے۔ ہمارے ہاں لفظ بلوچ فارسی سے مشہور ہوا۔ بلوچ قوم کی ایک نظم سے بلوچ اپنی نسل حضرت حمزہ سے ملاتے ہیں۔ بلوچوں کی تاریخ حقیقت میں ان کے پہلے سردار میر جلال خان سے شروع ہوتی ہے۔ بلوچ قوم کے مطابق سردار میر جلال خان کا شجرہ حضرت حمزہ سے ملتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سید الشہداء تھے۔ بلوچ قوم کا ایک اور دعویٰ بھی ہے کہ اس نسل امیر حمزہ نے امام حسین کی کربلا میں بھی مدد کی، پر اس کی تاریخ بھی ایک نظم کے سوا کچھ بھی نہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بلوچ کی اس نظم کے مطابق امام حسین کی شہادت کے بعد وہ بمبور یا بھمبور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے۔ نظم کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم امیر حمزہ کی اولاد ہیں، نصرت یزدی ہمارے ساتھ ہے، ہم حلب سے اٹھ کر آئے ہیں، یزید لانتی سے لڑنے کے بعد کربلا اور بمبور کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم نے سیستان کے شہر میں ڈیرے ڈالے ہیں۔ بلوچوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم نے نہ صرف امام حسین کا ساتھ دیا بلکہ رسول خدا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اللہ کا ساتھ بھی دیا۔ جب وہ بے یار و مددگار تھے تو بلوچ قوم نے اپنی قوم سے 5 بہادر منتخب کیے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ اس بات کا بھی پتہ بلوچی کی اس نظم سے لگتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ 5 بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے تھے۔ جب خدا کے دوست نماز پڑھتے تو وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ جب کفار کے ساتھ لڑائی چھڑی، کفار کا لشکر بے شمار تھا، تیر اولوں کی طرح برسے اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا، مگر وہ ثابت قدم رہے اور ان کا ایمان قائم رہا۔ دشمن ان کو مغلوب نہ کر سکا۔ اس دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوچ کے سر پر طلائی تاج رکھا۔